السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ نے جیسے اس مخلوق کی مادی ضروریات کا پورا تکفل اور بندوبست اس جہاں میں فرمایا ہے، ایسے ہی اس کا بڑا احسان ہے اور بڑا اس کا فضل ہے اور اس کا بڑا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت اور درست راہ پر چلنے کا بھی ہر دور میں بندوبست فرمایا ہے. اللہ جل شانہ نے انسانوں کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس مقصد کی طرف انسانوں کو بلانا اس دنیا کا سب سے بڑا کام ہے، اور اس دنیا کے اس سب سے بڑے کام کے لیے اللہ جل شانہ ہمیشہ بڑے انسانوں کو بھیجتے رہے ہیں. حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس گروہ کے سرخیل تھے، اور ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اور آپ کے بعد سے لے کر صبح قیامت تک نبی تو کوئی نہیں آئے گا مگر اللہ جل شانہ کی طرف بلانے کا اور انسانوں کو ان کے مقاصد زندگی پر کھڑا کرنے کا فریضہ انجام دینے والے لوگ، جو حقیقی معنوں میں نبیوں کے نائبین اور وارثین ہوں گے، اس کا بندوبست اللہ جل شانہ ہر زمانے میں فرماتا رہتا. یا آپ حضرات کا یہاں پر اس اجتماع میں جمع ہونا اور کل سے جو ترتیبات جاری ہیں اس میں شریک ہونا، یہ اسی کوشش اور اسی محنت کی ایک کڑی ہے. ویسے تو اللہ جل شانہ کا شکر ہے کہ دارالایمان و تقوی پشاور میں ہر جمعے کو اور اسی طرح اتوار کو اور اسی طرح دیگر اصلاحی ترتیبات میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور یہ بات یہاں صرف بیانات کی حد تک نہیں بلکہ عملی اصلاحی ترتیبات کے ساتھ چلتی رہتی ہے. لیکن اس پورے سال میں پھر سالانہ اجتماع بہرحال ایک خاص دن ہوتا ہے، اور اس دن خصوصی طور پر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور جمع کیا جاتا ہے، اور وہ کام جو ایک پورے حلقے میں پھیلا ہوا ہوتا ہے اور اپنی اپنی جگہ کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ثمرات سمٹ کر ایک چھت کے نیچے آ جاتے ہیں. اس موقع پر بہت ضروری ہے کہ وہ سارے لوگ جو پورے حلقے سے تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہر ہفتے آتے ہیں، جو ہفتے میں کئی دفعہ آتے ہیں، یا وہ لوگ جو خاص طور پر اس اجتماع کے لیے سال میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں، ان سب کے سامنے اس اجتماع کے اور اس محنت کے اور اس ساری بھاگ دوڑ کے
اس کے مقاصد کو بہت واضح طور پر ان کے سامنے رکھا جائے، اور یہ مجمع اٹھنے سے پہلے اور یہاں سے جانے سے پہلے ان مقاصد کے مطابق اور ان مقاصد کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانے کی نیت کر کے وہ یہاں سے اٹھے۔ ایسا ہو تو پھر منتظمین کو اور بلانے والوں کو اور میزبانوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اجتماع کے لیے کی گئی ہماری محنت ٹھکانے لگی۔ کیونکہ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ان اجتماعات پر اس کا انتظام اور بندوبست کرنے والے ساتھیوں کے کتنے اوقات اور کتنی فکر اور کتنا تردد اور کتنا مجاہدہ اور کتنے وسائل خرچ ہوتے ہیں۔ تو ایک مختصر سا وقت ہوتا ہے، اور اس مختصر وقت کو اگر دیکھا جائے تو ان افرادی اور مالی وسائل کے اعتبار سے تو یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، جس میں اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر آنے والا پورے طور پر مستفید ہو۔ مجھے یہاں دارالایمان و تقویٰ پشاور کا وہ پہلا اجتماع نہیں بھولتا، جب آج سے 12 یا 13 یا 14 سال تو مجھے یاد نہیں کہ 2013 تھا یا 14 تھا، لیکن یہاں جب ٹینٹ لگا کر اجتماع ہوا تھا، تعمیرات ابھی نہیں ہوئی تھی، اور اسی طرح آپ حضرات بیٹھے تھے اور مجھے یہ خدمت دی گئی کہ اس مجمع سے بات کرو، اور میرے بالکل سامنے ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ تشریف فرما تھے، اور مجھے وہ منظر بھی یاد ہے اور اس کے یہاں سینکڑوں گواہ بھی ہوں گے کہ جب میں نے اس مجمع سے یہ عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ لوگوں کو ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم کی شکل میں ایک بڑی نعمت عطا کی ہے، تو ہمارے حضرت پر شدید گریہ طاری ہوا اور سخت روئے۔ میرے بالکل سامنے تشریف فرما تھا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے 12-13 سال پہلے کے اجتماع میں جب یہاں کوئی ایک اینٹ بھی نظر نہیں آتی تھی، مگر ایک خواب تھا کہ یہاں ایک بڑا مرکز بنے گا جو ایک بہت بڑے علاقے کی ہدایت کا مرکز ہوگا، ان کو دین پر لانے کا باعث ہوگا، ان کو ایک دینی زندگی سکھانے کا ذریعہ بنے گا، ان کی زندگیوں میں پورا دین زندہ کرے گا، ان کی اصلاح اور تزکیے کی سہولیات ان کو فراہم کرے گا، اور ایک ایسی جوڑ کی فضا قائم کرے گا کہ اس کی چھت کے نیچے آنے والا ہر شخص اس کو اپنا گھر سمجھے گا اور اس کا دل اس میں لگے گا اور وہ کوئی اجنبیت اور غیریت محسوس نہیں کرے گا۔ اللہ جل شانہ نے اس خواب کو کتنی جلدی شرمندہ تعبیر فرما دیا، اس سے کتنا خصوصی فضل و کرم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو تسلسل سے ایک محنت جاری ہے، یہ اجتماعات جو ہمارا سالانہ اجتماع کربوغا شریف میں، اس کے بعد یہ علاقائی اجتماعات اور اجتماعات کے علاوہ مجالس ذکر، اصلاحی مجالس اور خانقاہی ترتیبات، لوگوں کا آنا اور یہاں ایک رات کے لیے نفلی اعتکاف کرنا، تربیت کے لیے اوقات گزارنا، اصلاحی سہروزہ گزارنا، یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں، بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کے مقاصد کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اپنی توانائیاں اس میں خرچ کرنے کی اور اس میں لگانے کی بھرپور نیت کریں، تاکہ ہم معاشرے میں اللہ جل شانہ کی مرضیات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں، اپنی ذاتی زندگیوں میں ایک انقلاب دیکھیں، اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط ہوتا ہوا دیکھیں، دین کی راہ پر خود کو بھی استقامت کے ساتھ چلتا ہوا دیکھیں اور پورے معاشرے کو دین کی راہ کے اوپر آتا ہوا دیکھیں۔ یہ وہ بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں جو دینی
کاموں اور دینی تحریکوں اور دینی محنتوں کی روح ہوا کرتے ہیں، باقی اس کے ذرائع اور اس کے اسباب ہوتے ہیں، لیکن مقاصد یہی کہ اللہ جل شانہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرما کہ اللہ جل شانہ نے انسان کے سر پر جو نیابت و خلافت کا تاج رکھا ہے، اس تاج کی انسان لاج کیسے رکھے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عموماً اور ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً جس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا، اس مقصد کے اوپر پوری انسانیت کو عموماً اور امت مسلمہ کو خصوصاً لانے کے لیے کیا کیا جائے، کیا اس کی محنت کی جائے، کیا اس کے لیے کام کیے جائیں، کیا مجاہدہ کیا جائے، کیا سیکھا جائے اور کیا سکھایا جائے، کیا عمل کیا جائے اور عمل کروایا جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ان محنتوں کے موضوعات یہ ہوتے، اس فکر کے میں یہ سارا مجمع آتا ہے، اس فکر کے لیے جمع کیا جاتا ہے اور اسی فکر کو دے کر رخصت کیا جاتا ہے کہ وہ جا کر اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے ماحول میں اور اپنی کام کی جگہوں میں، اپنے بازاروں میں اور اپنے دفتروں میں، اپنے تعلیمی اداروں میں، ہر جگہ اس فکر کو لے کر جائیں گے اور معاشرے کو اس کے اوپر لانے کی کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے اس زمانے میں اللہ جل شانہ نے ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کو ایک عجیب عمل اور ایک عجیب شخصیت اور عجیب توفیقات عطا فرمائی تھی۔ یہ اسی کے ثمرات ہیں جس کو آپ سب ان کی زندگی میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے دیکھتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد اس کو اسی ترتیب کے ساتھ جاری اور ساری رکھا ہوا ہے۔ جو موقع بھی آ رہا ہے حضرت رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد، تو ہر ایک کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ان کے بعد فلانا موقع پہلا ہے۔ مثلا رمضان گزرا تو ہمیں خیال آیا کہ ان کے بعد پہلا رمضان، آخری عشرے کا اعتکاف آیا تو ہمیں خیال آیا کہ ان کے بغیر اور ان کے بعد یہ پہلا اعتکاف ہے، اور اب یہ پشاور کا دارالایمان و تقوی پشاور کا اجتماع آیا تو یہی ذہن میں آیا کہ یہ ان کے بعد پہلا اجتماع ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ کا یہ فضل و کرم دیکھیں کہ ان کی حسی موجودگی، وہ جو تشریف فرما ہوتے تھے یہاں سامنے، اس منظر کو سال ہر سال آپ لوگوں نے دیکھا، اس موجودگی کے علاوہ کہ جس کی شاید کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا اس بات کا، مگر اس کے علاوہ اللہ جل شانہ نے باقی تمام چیزوں کو نہ صرف یہ کہ اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے بلکہ اللہ پاک نے بڑھا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے، اور اپنے ایک مقبول بندے کی محنتوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدردانی ہے، اور انشاءاللہ قبولیت کے آثار ہیں اور اس کی علامات ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہاں سے کوئی ایسے چاہے ہر سال ہم اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپ حضرات نے دیکھا کہ ہم کوئی ہر سال کوئی نیا موضوع یا کوئی نئی بات یا کوئی نیا عنوان یہ لے کر نہیں آتے، کیونکہ یہ کسی تحقیقی موضوع کے اوپر کوئی سیمینار نہیں ہوتا، اور نہ یہ کوئی اظہار خیال کا کوئی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر ندرت خیال کا نادر ہونا بہت ضروری ہو۔ یہ وہی بات ہے جو ایک تسلسل کے ساتھ کی جا رہی ہے اور بار بار کی جا رہی ہے، اور اس وقت تک کی جاتی رہنی چاہیے جب تک کہ ہم پوری امت کو اس کے اوپر کھڑا کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ امت کا ایک معتد بہا حصہ جب تک اس کے اوپر کھڑا نہ ہو جائے، اس وقت تک لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں کوئی بہت بڑی اور معنی خیز تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آپ حضرات اس بات کو یہاں کل سے سن رہے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد اور اس مجمع میں بیٹھنے کے بعد ایک فکر جو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ سب سے پہلے جس فکر کی طرف اشارہ کیا گیا وہ یہ کہ ہمیں اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج اسلام کو ان لوگوں کی کمی نہیں ہے جو بیان کے ذریعے سے اسلام کو پیش کریں، ان لوگوں کی کمی بھی نہیں ہے جو تحریر اور تصنیف کے ذریعے سے اسلام کو پیش کریں، ان لوگوں کی کمی بھی نہیں ہے جو تنظیمات کے ذریعے سے اسلام کے پیغام کو مختلف طریقوں سے
عام کرنے کے نت نئے راستے سوچیں. اس بارے میں امت مسلمہ میں کوئی ایسا بڑا بحران نہیں ہے. کتابیں دیکھیں تو اتنی چھپ رہی ہیں کہ چھاپنے والے چھاپ چھاپ کر تھک گئے ہیں. کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا کہ جو لوگ کتابوں کا ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا کہ جہاں پرانی کتابیں نئے نئے طریقوں کے ساتھ اور پھر انہی میں سے نکلی ہوئی نئی کتابیں چھپ چھپ کر مکتبوں تک نہ جا رہی. مکتبے پٹے پڑے ہیں کتابوں سے. اور تقریریں اور بیانات آج تو ان کے محفوظ ہونے کے ذرائع بڑھ گئے. بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ جدید ذرائع ابلاغ کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں تقاریر اسلام کے اور دنیا کے ہر موضوع کے اوپر اور ہر اچھے سے اچھے بولنے والے کے لہجوں میں اور آوازوں میں محفوظ بھی ہیں اور دی بھی جا رہی ہیں, کہی بھی جا رہی ہیں. ایسے ہی عالم اسلام کی تنظیمات کو مسلمانوں کے نے جو اپنے دین کے تحفظ کے لیے, اس کی اشاعت کے لیے جو تنظیمیں بنائی ہیں, ان کے وسائل میں, ان کے اسباب میں, ان کے اساسوں میں اس دور کے اندر جتنی وہ اونچی جگہ کے اوپر کھڑی ہیں, شاید ہی تاریخ اسلام میں کبھی ماضی میں ایسا ہوا. اربوں خربوں کے وسائل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کر دی ہیں اور وہ ان کی حکومتوں کے پاس بھی ہیں اور مسلمانوں کی پرائیویٹ اور نجی تحریکات اور تنظیمات کے پاس بھی. اس کا بحران نہیں ہے. بحران باعمل مسلمان کا ہے کہ باعمل مسلمان کہاں پیدا ہو رہا ہے. وہ کون سا کام ہے جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں, ان کے ظاہر و باطن میں تضاد نہیں, ان کی خلوت و جلوت میں فرق نہیں, ان کی دعوت اور ان کی ذاتی زندگی کے اندر ایک خاص قسم کی ہم آہنگی ہے جو قریب رہنے والوں کو بھی پتہ چلتی ہے اور کوئی دور سے پاس آئے تو اس کو بھی پتہ چلتی ہے. آج امت مسلمہ ایسے مسلمانوں کے بحران کا شکار ہے. مسلمانوں کے دنیاوی تعلیمی ادارے بھی یہی کہہ رہے ہیں اور مسلمانوں کے دینی تعلیمی ادارے بھی یہی کہہ رہے ہیں. مسلمانوں کی تربیت گاہیں بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ آج سب سے بڑا بحران اس تعلیم و تربیت کا اور اس اصلاح و تزکیے کا کہ جو حقیقت کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر اترا ہوا ہو اور جو ان کے اعمال عقائد سے لے کر عبادات اور معاشرت اور سے گزرتے ہوئے ان کے اخلاق کے اندر جو دین پورا پورا نظر آتا ہو, اس کی پوری عکاسی ہوتی ہو, پرتو ہو دین کا, اس کا بحران. اس لیے اسی صورتحال کو جانچ کر ہمارے ہاں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اس بارے میں چونکہ انتہائی فکر مند تھے اور ہمیشہ جب بھی انہوں نے کبھی اس کو دیکھا کہ ہم لوگ رسمی اور رواجی چیزوں اور ذرائع کی طرف اور افراد کی طرف اور تعداد کی طرف اور اسباب کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئے تو ہمیشہ ہمیں یہ تنبیہ کی کہ ہمارے مقاصد یہ ہیں. کئی دفعہ مجھے یاد ہے اس بات کا کہ اگر ہم نے کبھی بہت زیادہ مجمع پر خوشی کا اظہار کیا تو شکر کرنے کے بعد فوراً متوجہ کیا کہ اصل مقصد تو مجمع نہیں ہے. کبھی اگر ہم نے دیگر اسباب کے اوپر خوشی کا اظہار کیا تو شکر ادا کرنے کے بعد اس طرح متوجہ کیا کہ یہ اسباب مقصود نہیں ہے, یہ ذرائع مقصود نہیں ہے. مقاصد کی طرف بار بار انسان کا متوجہ رہنا اور اس کو اس کے مقاصد سے ہٹانے والی جتنی بھی بڑی سے بڑی چیزیں رستے کی خوشنما چیزیں آ جائیں, انسان کا اپنے مقصد کی طرف رہنا یہ انتہائی ضروری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے غیر معمولی تعلق کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس مقصد میں اسی لیے آپ یہ بات سنتے کہ یہاں پر کل سے جو بات ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا محور اور مرکز وہ تزکیہ نفس. سب سے زیادہ اسی بات پر, اسی عنوان پر بات کی جا رہی ہوتی کہ ہم تزکیے سے اپنے سنوار سے, اپنی اصلاح سے, اپنے تعلق مع اللہ سے اور عقائد سے لے کے اخلاق تک اپنے اندر کی جو تبدیلی کا عمل ہے اور اس کے اندر للہیت اور روحانیت پیدا کرنے کی جو ضرورت ہے, یہ ہماری ترجیحات میں پہلے نمبر کے اوپر. کوئی اپنے آپ کو اس سے مستغنی نہ سمجھے, عالم ہو یا طالب علم ہو, اسٹوڈنٹ ہو یا پروفیسر ہو, کوئی
کاروباری ہو یا دفتروں میں کام کرنے والا ہو، ہر فرد کو اس ضرورت کا احساس بھی دلانا، اس کو اس کی ترجیحات کے اوپر بھی لانا، اور پھر جب وہ نیت کر لے اپنے تزکیے کی اور ارادہ کر لے اپنی اصلاح کا، تو اس کے لیے ماحول فراہم کرنا، اس کو اس کے مواقع دینا، اس کے لیے جگہوں کا ہونا، اور ان جگہوں میں اس فضا کا ایسا ہونا کہ اس میں آنے والے کی توجہ جب تک وہ وہاں پر رہے، اس کی توجہ اپنے تزکیے پر مرکوز رہے، اس کی توجہ کو ہٹانے والے کاموں سے گریز کرنا۔ اسی لیے دین کے کتنے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین کے ہوتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں، اس بات کا انکار نہیں ہوتا کہ وہ دین کے دائرے کے اندر نہیں ہے، مگر جہاں تزکیے کا ماحول ہوتا ہے، اصلاح کا ماحول ہوتا ہے، وہ اپنی یکسوئی برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی فضا کو تزکیے کے لیے خوشگوار رکھنے کے لیے بہت سارے جائز کاموں سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور اس کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک تقسیم کار کا اصول ہے، بہت سارے کام ایسے ہیں جو کوئی اور کرے گا، دنیا کا ہر کام ایک ہی فرد اور ایک ہی جگہ کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی طرف توجہ کا ایسے مرکوز رہنا کہ تزکیے کے حوالے سے لوگوں میں غفلت نہ پیدا ہونے پائے یا یہ ترجیح انسان کی اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے، یہ اس محنت کا بڑا بنیادی محور اور مرکز ہے، اور ہمیشہ اسی سے بات شروع کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری امت مسلمہ کی، اور آپ غور کریں کہ یہ امت کی ضروریات کے اعتبار سے یہ جو تین بڑے مقاصد ہیں، اس پر آپ جتنا غور کریں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت سب سے اہم کام کرنے کے یہی ہے۔ دوسرا جو اہم ترین کام، اسلام کو اس کی صحیح شکل میں رکھنا، کیونکہ اسلام نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا دین اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے۔ اب اس پہلے ادیان میں، سابقہ آسمانی مذاہب میں جب لوگ دین کی شکل بگاڑ دیا کرتے تھے تو اللہ جل شانہ نیا نبی بھیج دیا کرتے تھے، وہ نبی ٹھیک کر دیتا تھا دین کو آ کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اب یہ آپ کے وارثوں اور آپ کے جانشینوں اور آپ کے وفاداروں اور آپ کے امتیوں اور آپ سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں کا یہ بہت بڑا فرض منصبی ہے کہ وہ دین کی شکل کو بگڑنے نہ دیں، دین کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہ دیں۔ اس پر مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ یہ بات ہمارے چچا سنایا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ بات ہمارے دادا اسیر مالٹا مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہوگی۔ کہا کہ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس سرزمین کو انگریز کے قبضے سے آزاد کرانے کی جد و جہد فرما رہے تھے تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مذہبی طبقات کی طرف سے، دینی طبقات کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ کی یہ جد و جہد نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ انگریز بڑا ظالم اور جابر ہے، اس لیے اس نے جتنا میدان فراہم کیا ہوا ہے جس پر وہ اعتراض نہیں کرتا، اس میدان کے اندر اندر دین کا کام کیا جائے اور پورے دین کو انگریز کے پنجے سے آزاد کرانے کی کوشش نہ کی جائے۔ مطلب یہی تھا اس پیغام کا۔ تو کہا جو پیغام لے کر آئے صاحب، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت مختصر بات کیا کرتے تھے، تو کہا کہ پیغام بھیجنے والے بھی چونکہ عالم تھے تو شیخ الہند نے صرف اتنا کہا کہ ان سے کہیں، پوچھیں ان سے کہ وَجَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ بس اور کوئی بحث نہیں کی، مباحثہ نہیں کیا۔ اور اسی کا مطلب یہی کہ کیا آپ لوگوں نے جہاد کو اور اسلام کو جو مذہبی آزادی چاہیے اس کو، اور اسلام کو جس طریقے کے ساتھ اپنے پورے تمام شعبوں میں آنا چاہیے اس کو، کیا اس کو آپ نے اسلام سے نکال دیا؟ اس کو اسلام کا حصہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ قرآن، جب قرآن کی تعلیمات وجعل القرآن ہے تو قرآن چونکہ تمام تعلیمات کا جامع ہے، تو کیا قرآن کے کسی بھی حکم کے تعطل کے اوپر کوئی مسلمان راضی ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ جب ہم کامل دین کی بات کرتے ہیں اس کی دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ دین کے اجزاء پورے ہوں، کوئی چیز دین سے نکالی نہ جائے جو دین کا حصہ ہے، کسی بھی وقتی مصلحت کی وجہ سے، کسی بھی جبر یا کسی کی خواہش کے اوپر۔ امت مسلمہ میں ایسے لوگ جو پورے کے پورے
دین کی بات کرتے ہوں، دین کے تمام شعبوں کو اپنی جگہ کے اوپر رکھتے ہوں، قرآن و سنت نے جس چیز کی جو جگہ مقرر کی ہے اس سے اس کو ہلانے کے اوپر آمادہ نہ ہو، ایک تو دین کامل اس کو کہتے ہیں، اور دوسرا دین کامل اس کو کہتے ہیں کہ پھر یہ دین جو اپنی اس پوری کاملیت کے ساتھ، اپنی اس پوری جامعیت کے ساتھ معاشرے کے تمام طبقات کے اندر عملاً زندہ کیا جائے، معاشرے کا کوئی طبقہ اور معاشرے کا کوئی حصہ یہ نہ کہتا ہو مسلمانوں کے کہ میرے شعبے کو آسمانی وحی کی اور رسول اللہ کی سنت کی چھتری کی ضرورت نہیں ہے، اس کے نیچے میرا شعبہ نہیں چلے گا، میرا شعبہ انسانوں کے افکار اور خیالات اور انسانوں کے نظریات اور عقائد کے تابع ہوگا۔ اس کفر سے لوگوں کو بچایا جائے، اس بے دینی سے لوگوں کو بچایا جائے، اور ان کو اس بات کے اوپر آمادہ کیا جائے کہ یہ جو دین کامل ہے، جو نبوت محمدی علی صاحبہا الف الف سلام، اس کی جامعیت، اس کا ترہ امتیاز ہے، اس کی جامعیت، اس کا ایسا اختصاص ہے، یہ ختم نبوت کا وہ تاج ہے جو اللہ جل شانہ نے آقا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ سید الانبیاء ہیں اور امام المرسلین ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ ان کے لائے ہوئے دین، ان کے لائے ہوئے قرآن، ان کی لائی ہوئی شریعت سے مسلمانوں کا کوئی طبقہ بھی اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھے، اپنے آپ کو اس سے باہر نہ سمجھے، اپنے آپ کو ایسا نہ ہو کہ خود کو اس کا مخاطب نہ سمجھے۔ تو جب دین بھی کامل ہو اور پورا ہو اور ویسا ہی ہو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور جیسے آپ نے صحابہ کو بتایا، اسی تعبیر و تشریح کے ساتھ، اسی تفصیل کے ساتھ، اور وہ مسلمانوں کے تمام طبقات کے اندر عملاً بھی زندہ ہو جائے، تو آپ بتائیں کہ وہ کیا منظر ہوگا اور کیسی ایک بہار ہوگی جس کو دیکھنے کی تمنا اپنے دلوں میں لیے پچھلے 300-400 سالوں سے بزرگان دین اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اسی خیال سے کہ کبھی یہ بہار ہمیں نظر آئے گی۔ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، اپنی قوت کا ایک ایک چیز اپنی قوت کی اس پر لگا دینا کہ اللہ تعالیٰ یہ مناظر ہم کو دکھا لیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسی شاندار اور بہترین وفاداری ہے، اور اللہ کے دین کے ساتھ کیسا زبردست ایک زوردار تعلق ہے۔ اور تیسری بات میرے بھائی اور دوستو، اس لیے ہم یہ دین کی جامعیت کی بات کرتے ہیں اور یہ ہر گفتگو کا یہ حصہ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات میرے بھائی اور دوستو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں دین دے کر گئے، قرآن دے کر گئے، شریعت دے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک امت بنا کر گئے، اور اس امت کے دلوں کو جوڑنے کی اور ان کی قوت کو مجتمع کرنے کی اور ان کے کلمے کو واحد رکھنے کی اور ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے زوردار قسم کے اچھے جذبات پیدا کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل کوشش اور محنت کی ہے۔ اور اس کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمندروں جیسا کلیجہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کی سیرت طیبہ کے سارے واقعات اس کے اوپر شاہد عدل ہیں کہ آپ نے اپنے ذاتی جذبات کو، جو ہر انسان، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام تر رفعتوں اور بلندیوں کے باوجود ہوتے تو بشر ہیں، انسان ہوتے ہیں، ان پر بھی کیفیات اور جذبات آتے ہیں، غم بھی آتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، اداسی بھی آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، لیکن آپ نے لوگوں کے لیے جس درجے کے قلب کا، جس قسم کے ظرف کا، جس قسم کے معاملے کا آپ کی زندگی اس سے جس سے عبارت ہے، اس نے صحابہ کرام کو یہ سبق سکھایا تھا کہ اس امت کو ایک رکھنے کے لیے اپنے ذاتی جذبات کو کیسے دفن کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات آپ نے ابو جہل کا نام سنا ہوا ہے، اور ابو جہل کے ہاتھ سے اسلام کو پہنچنے والی تکلیفیں بھی سنی ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر اس سے جو تکلیفیں پہنچی، اور اس نے جو آپ کو اس نے جس طریقے کے ساتھ آپ کی جان پر بھی اور آپ کی عزت پر بھی اس نے جس طریقے کے ساتھ ہاتھ ڈالا، وہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہے، اسی لیے ابو جہل کہلاتا ہے۔ اتنا قبیح لقب مشرکین مکہ میں سے کسی کو نہیں دیا گیا جو اس کو دیا گیا کہ ابو جہل ہے، یہ جہالت کا باپ۔ اس کے بیٹے جو بعد میں صحابی ہوئے، سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں میں سے تھے، ان چند لوگوں میں سے تھے جن کو امان نہیں ملی تھی،
اور جن کے بارے میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ جہاں پائے جائیں مارے جائیں گے. یہ گنتی کے چند لوگ تھے. وہ فرار بھاگ گئے اور بندرگاہ تک پہنچ گئے جدہ کی, اور وہاں سے آگے جانے کا ارادہ تھا. ان کی اہلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ اکرمہ کو معاف کر دیں, اکرمہ کو بخش دیں, امان دے دیں اکرمہ کو. تو آپ جو عفو درگزر کے بادشاہ تھے اور جن کو اللہ پاک نے سمندروں سے بڑا حوصلہ اور ظرف عطا فرمایا تھا, ان کی اہلیہ کو آپ نے فرمایا کہ اکرمہ کو امان ہے. تو وہ چلی گئیں اپنے شوہر کے پیچھے کہ کہاں پر ہیں. ان کو جا کر کہا کہ آؤ مکہ مکرمہ. انہوں نے کہا کہ مجھے تو مار دیا جائے گا, کیونکہ یہ اسلام دشمنی میں اسلام لانے سے پہلے اپنے والد کے حقیقی جانشین تھے. جو باپ سے جیسے میراث کسی کو ملی ہو, اسلام نے اللہ جل نے بعد میں ان کو اسلام لانے کے بعد بڑی عجیب عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی اور عجیب توفیقات عطا فرمائی. تو وہ انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے لی ہے تمہارے لیے, اہلیہ نے کہا. تو اکرمہ جو اس وقت تک اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بدترین دشمنوں میں شمار ہوتے تھے, ان کو بھی زبان نبوت کی صداقت پر اتنا یقین تھا, اور حضرات صحابہ کے جذبات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے تابع ہونے کا اتنا یقین تھا کہ ان کو پتا تھا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, ورنہ ان کے ہاتھ کئی بے گناہ مسلمانوں کے خون سے سرخ تھے. اور وہ آگے اپنی اہلیہ کے ساتھ تنے تنہا. جب آپ کو پتہ چل گیا وحی کے ذریعے کہ اکرمہ آ رہے ہیں, تو اس پیکر اخلاق آقائے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو اکرمہ آ رہا ہے, کوئی شخص بھی اپنے باپ کے بارے میں بری بات پسند نہیں کرتا. اکرمہ کے سامنے ابو جہل کی برائی نہ کرنا, ابو جہل کی برائی نہ کرنا, جس کی تکلیفوں اور جس سے پہنچنے والی ایذاؤں کی ایک دنیا گواہ اور شاہد تھی. یہ جو اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس نے ظاہر بات ہے کہ اکرمہ کو موم کر دیا. باقی زندگی اور پوری توانائی اسلام کی عظمت اور رفعت پر ایسی لگائی اکرمہ نے کہ کیا ان کی شاندار تاریخ ہے اور کیا شاندار زندگی ہے اس کے بعد ان کی جو گزری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی دل جوئیاں فرمائیں. آپ اپنے دوسرے چچا کے 2 بیٹے ابو لہب کے, اور یہ وہ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے آپ کی بیٹی کو رخصتی سے بھی پہلے طلاق دی, صرف اس وجہ سے کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تھا. فتح مکہ کے دن آپ ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر, کیونکہ چچازاد بھائی تھے, ابو لہب کے بیٹے تھے, ان کے اسلام کے لیے حجر اسود پر لے کر گئے, اور وہاں انہوں نے کلمہ پڑھا آپ کے ہاتھ کے اوپر کہ حجر اسود کے مقام کی برکتیں حاصل ہوں. انصار نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک اس دن خوشی سے تمتما رہا ہے, اور آپ انتہائی خوش تھے اس بات کے اوپر کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی. حالانکہ اس خاندان سے, ان کی ماں سے, جس کا ذکر قرآن نے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, اس کے باپ پہ قرآن نے مذمت کی صورت اتاری. اس کی ماں کا اس کے اندر ذکر کیا کہ جو رسول اللہ کے رستے کے اندر کانٹے بچھایا کرتی تھی اور پتھر لے کر آپ کو مارنے کے لیے آئی تھی آپ کے چہرے مبارک کے اوپر. اور ان بیٹوں میں سے ایک نے حضور کی بیٹی کو بلا وجہ طلاق دی تھی, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سخت قسم کے صدمات, جس میں سے شاید ہمارا جو پشتونوں کا معاشرہ ہے کہ اس کا 1واں حصہ بھی کسی کو کسی سے پہنچ جائے تو ہم تو لاشوں کی لاشیں بچھا دیں. ان تمام صدمات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دل ٹھنڈا ہوا اور اگر آپ کے دل کو خوشی اور مسرت ہوئی تو ان کے اسلام کے اوپر ہوئی. آپ نے اس طرح یہ امت بنائی, ایسے پرایوں کو اپنا کیا, اس طریقے کے ساتھ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی جوت جگائی. اس کے نتیجے کے اندر وہ ایک جماعت وجود کے اندر آئی جس جماعت کے قلوب اللہ جل شانہ نے ایسے ایک مٹھی کی طرح آپس کے اندر ایک کر دیے تھے. اس قلبی قوت کے ساتھ ان کا رخ پھر جس طرف ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں ان کا مقدر فرمائی ہیں. اس لیے یہ امت جب تک کٹی پھٹی ہے, جب تک ٹوٹی ہوئی ہے, جب تک باہم ایک دوسرے سے ہٹی ہوئی ہے, ایک دوسرے سے ناراض ہے, ساتھ ہونے پر تیار نہیں ہے, اپنی قوت مجتمع کرنے پر تیار نہیں ہے, اسلام کی شوکت کا کوئی خواب نہیں دیکھا جا سکتا. شوکت اسلام اور عزت اسلام
اور رفعت اسلام امت کے اتحاد کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اس لیے ایک ایسی محنت کی ضرورت ہے کہ جو امت کے دلوں کو جوڑنے کا کام دے, جو مسلمانوں کو باہم قریب کرے, مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی شناختوں کی بنیاد پر اور چھوٹے چھوٹے تعارفوں کی بنیاد پر اور ناموں کی بنیاد پر اور مختلف عنوانوں سے ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا نہ ہونے دے, الگ الگ نہ ہونے دے. ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کی باتیں آپ کو 20 بار کی یاد ہیں. اسی لیے کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے مراکز جو دارالایمان کے نام سے ہیں, یہ اصل میں دارالمؤمنین ہیں. ہر صاحب ایمان کا یہ گھر ہے. ہر ایمان والا یہاں پر آئے تو اپنے آپ کو اپنے گھر میں محسوس کرے. اس کی ان کو بڑی فکر ہوتی تھی اور بڑی اس کی تڑپ ہوتی تھی, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ اس کے مناظر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زندگی میں بھی دکھائے, اور الحمدللہ آج بھی ان کے بعد بھی اللہ جل شانہ اسی ماحول کو اور اسی فضا کو اللہ تعالیٰ ان کے تیار کردہ لوگوں کے ذریعے سے, افراد کے ذریعے سے اللہ پاک اس کو آگے چلا رہے ہیں. تو اس سے یہ جو 3 کام میں نے آپ کے سامنے رکھے اور جو ہم بار بار رکھتے ہیں اور کل سے آپ کے سامنے مختلف مجالس میں رکھے جا رہے ہیں, آپ حضرات دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس امت کو راہ راست پر لانے کے لیے اس سے زیادہ ضروری اور کیا چیز ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ اہم اور کیا ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص اپنا وقت لگانا چاہے, کوئی شخص اپنی زندگی کھپانا چاہے, کوئی اپنی جوانی لگانا چاہے, کوئی اپنی صلاحیت اور استعداد لگانا چاہے, کوئی اپنا علم لگانا چاہے, کوئی اپنا مال لگانا چاہے, جو کچھ بھی اس کو اللہ پاک نے دیا ہے, ان مقاصد سے زیادہ کون سی چیز بڑی ہوگی؟ باقی اس کی شاخیں اس میں سے خود نکلیں گی. یہ میں نہیں کہتا کہ ہم نے پورا دین بیان کیا, لیکن یہ اس کی وہ بنیادی 3 بڑی ضروریات ہے. آپ اس کے بعد جو چیزیں رہ جائیں گی آپ اس میں سے کسی کے ذیل میں لے آئیں گے. آپ بتائیں جب آپ نے دین کامل کہہ دیا تو دین کا کون سا جز باہر رہ گیا؟ دین کامل کا تو مطلب یہ کہ دین کا احاطہ ہو گیا پورا کا پورا. تو ہم نام نہیں لیا ساری چیزوں کا, لیکن عنوانات کے اندر چیزیں آ گئیں ساری کی ساری. عنوان اتنا جامع ہے کہ اس کے اندر اس کی باقی ساری فروعات بھی اور شاخیں بھی اس میں داخل ہو گئی. تو اس کے لیے یہ اجتماعات جب منعقد کیے جاتے ہیں تو اس بات کو مسلمانوں کو پہلے ہی ہم یہ ضرورت سمجھاتے ہیں, پھر اس کا عملی لاہ عمل کیا ہے. عملی طریقہ یہ ہے میرے بھائی اور دوستوں, وہ بات کوئی بات نہیں ہوگی جس کے بعد انسان کو کرنے کا کام نہ سمجھ میں آئے کہ میں نے کرنا کیا ہے. وہ تو پھر کانوں کی عیاشی ہے, ایک بس لذت ہے. جیسے ہم لوگ بیانات سنتے ہیں اس لیے سنتے ہیں کہ تھوڑا وقت اچھا گزر جائے. آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بیانات سنتے ہیں اور اس لیے سنتے ہیں کہ وقت اچھا گزر جائے, سوتے ہوئے بھی لگا لیتے ہیں. ہمارے ہم فجر پڑھا رہے تھے کل پرسوں, تو مسلسل ایک بیان کی آواز آتی رہی نماز کے دوران. میں اتنا پریشان, نماز پوری فجر میں قرات بھی طویل ہوتی ہے, اتنی مشکل کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون بیان کر رہا ہے, فجر کے دوران نماز ہو رہی ہے. تو نماز ختم ہوئی تو پھر بھی بیان چل رہا تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے مسئلہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ لگتا ہے کہ اسپیکر کے ساتھ کوئی موبائل مل گیا ہے اور کوئی بیان چل پڑا ہے. تو ہم نے دیکھا تو لوگوں نے وہ بھی نہیں ہے, اسپیکر بند کر دیا, پھر بھی بیان آ رہا ہے. تو دیکھا تو اوپر ایک روشن دان تھا, اس روشن دان کے پار ایک مزدور سویا ہوا تھا اور رات کو کوئی بیان لگا کر سویا تھا, وہ چل رہا تھا. تو بیانات تو اس طرح بھی لوگ سنتے ہیں کہ سونے کے لیے لگاتے ہیں, پوری رات چلتے رہتے ہیں, لیکن اس سے نتیجہ کیا نکلتا؟ اس نے فجر بھی نہیں پڑھی. اس بیان کا نتیجہ کیا تھا کہ ہم نے نماز پڑھ لی, اس کا بیان چل رہا تھا, وہ بیچارہ فجر کی نماز میں بھی نہیں تھا. اس کو جا کے پھر لوگوں نے اٹھایا, کہا کہ اپنا موبائل ہی بند کرو اور فجر بھی پڑھو, جو نکل گئی ہے جماعت ہو گئی ہے مسجد کے اندر. تو اگر ہم اور آپ بھی ایسے بیانات کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو پھر نتیجہ تو کچھ بھی نہیں اور فائدہ کچھ نہیں. اس لیے جب بات ہو تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ ساری بات سمجھانے کے بعد ایک تربیتی نظم کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے, اور وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم یہ نیت کریں کہ یہ بات تو بالکل درست ہے اور اس کے اوپر زندگی لگانی چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ کو اس کے لیے کسی نہ کسی درجے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کروں. یہ سند تو کوئی کسی کو نہیں دیتا, نہ تزکیے کی سند ہوتی ہے ہمارے ہاں, اور یہ جو تعلیم کی سند ایک انتظامی سی ہوتی ہے, اس کو بھی کبھی بھی کوئی عالم
آپ دیکھیں سارے علماء کے پاس کتنی سندیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا. جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا زیادہ اپنے آپ کو طالب علم کہتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، دل سے سمجھتا ہے کہ میں طالب علم. کوئی اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا، کوئی اپنے آپ کو بزرگ نہیں سمجھتا، کوئی اپنے آپ کو تزکیہ شدہ نہیں سمجھتا. تو اس میں تو کوئی اس بات کا انتظار نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی سند دی جائے گی ہمیں کہ اب اس کے بعد آپ کام شروع کریں گے. لیکن اپنے اندر کسی نہ کسی درجے کی اہلیت پیدا کرنے کی انسان کوشش کرے، اور اس اہلیت کے لیے ایک تربیتی نظم میں جڑنا ضروری ہے. اس کے لیے ہمارے ہاں دارالایمان والتقویٰ کربوگا شریف میں آپ کو پتا ہے کہ اصلاحی چلے کا معمول ہے، اور لوگ الحمدللہ وہاں پورا سال آتے ہیں اور وقت لگاتے ہیں. اس وقت کی برکت سے، اس اصلاحی ماحول میں وقت گزارنے سے اس کو اب وہ اس پر ہے کہ وہ کتنا گڑ ڈالے گا، جتنا ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا. جتنے اچھے طریقے کے ساتھ وہ وقت لگائے گا، جتنی فکر مندی کے ساتھ، جتنے اصول کے ساتھ، جتنی خاموشی کے ساتھ، جتنی باقی دنیا سے لا تعلقی کے ساتھ، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو تزکیے سے بھی حصہ نصیب فرمائیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو دین کامل کی فکر بھی عطا فرمائیں گے، اور اتنا اللہ تعالیٰ اس کو امت کے جوڑ کی فکر بھی عطا فرمائیں گے، اور دین کے کام کو کرنے کی فکر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ ہم لوگ چلے کی نیت کریں، اور دوسری بات وہ یہ کہ الحمدللہ یہاں جو دیگر مراکز ہیں، خاص طور پر دارالایمان والتقویٰ پشاور جس کا اجتماع چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں بھی اسی طرح پورا سال اصلاحی ترتیبات چلتی ہیں. ایک تو ماشاءاللہ یہ جمعے کا مجمع ہے جو آتا ہے، مجلس ہوتی ہے بڑی زوردار، الحمدللہ اس پورے شہر کا شاید سب سے بڑا جمعہ یہاں ہوتا ہو. اور اتوار کے دن عصر کی نماز کے بعد بیان ہوتا ہے، جو لوگ جمعے کو نہ آ سکیں یا آئیں جمعے کو لیکن اس اتوار کی مجلس کے لیے خاص طور پر آئیں. اسی طرح مہینے کے اندر اصلاحی سہروزہ ہوتا ہے، اور یہ جمعے کو آنے والے مجمع اس کی ایک بہت بڑی تعداد رات کا قیام کرتی ہے، تو ان کو صبح تہجد مل جاتی ہے اور رات کی اصلاحی ترتیبات میں اور فجر کی اشراق تک کی ترتیبات میں شریک ہو جاتے ہیں. یہ ساری جو ترتیبات آپ کے سامنے ہیں، یہ آپ کے پاس اپنے اس شہر کے اندر اور اس پورے حلقے کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ الحدیث مولانا سعید اللہ شاہ صاحب دام برکاتہم کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر اللہ قائم و دائم فرمائے. یہ ہمارے حضرت کے سب سے طویل الملازمہ، طویل الصحبہ حضرت کے لوگوں میں سے ہیں، اور مبالغہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت کے ساتھ سائے کی طرح رہے ہیں 34-35 سال. ہر موقع کے اوپر اپنی ساری ضروریات کو یا اپنے کاموں کو ہمیشہ آگے پیچھے کر کے سفر و حضر میں، یہ اہل پشاور کے لیے اور پورے اطراف کے لیے، صرف پشاور کے لیے نہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم جتنا بھی کام کی اہمیت بیان کر لیں، اسلام کا مزاج ایسا ہے کہ شخصیات سے استغنا نہیں ہو سکتا. شخصیات ہی کام کا محور بھی ہوتی ہیں، اس لیے اور شخصیات کی تیاری ایک بہت لمبا چوڑا عمل ہوتا ہے. کوئی نیت کر لے اس کو بننے میں 30-35 سال لگیں گے، 40 سال لگیں گے. یہ عمر ہے ایک بہت بڑی جو گزاری جاتی ہے. تو یہ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ یہاں پر اس حوالے سے دارالایمان پشاور کو اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول بھی دیا ہے، ایک بڑی عظیم الشان شخصیت بھی دی ہے اور فضا بھی دی ہے، اور اب تو اللہ پاک نے یہ ظاہری رونقیں بھی عطا فرما دی ہیں کہ اس کو دیکھ کر اور انسان کا دل خوش ہوتا ہے کہ لوگ کتنی آسانی میں، اب اتنا بڑا اجتماع ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ سب لوگ سائے کے اندر بیٹھے ہوئے. اب آپ دھوپ میں بیٹھے ہوتے تو بات کرنے والے کے لیے بات بھی مشکل ہوتی ہے کہ وہ کہے گا کہ لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے، اور ایسے ہر موقع کے اوپر یہ آباد رہتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہر جمعے کو اس سے ملتا جلتا منظر ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس لیے یہاں کی جو آبادی کی جتنی بھی چیزیں، اس مرکز کی جو ترتیبات بنائی گئی ہیں، اس میں لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں، لوگوں کو لایا کریں اپنے ساتھ، اور ان کو یہاں پر وقت، کیونکہ انسان چھوٹے قدموں سے بڑا قدم لینا پھر آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو جمعرات کی مجلس میں لے آئیں گے اور رات کا قیام کرا دیں گے، اتوار کی مجلس میں لے آئیں گے، تو چند مجلسوں کے بعد اس بات کی امید ہے اور بہت توقع ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ چلے کی توفیق عطا فرما دیں گے. شروع میں بعض اوقات ایک دعوت بڑی لگتی ہے کہ 40 دن میں کیسے نکالوں گا، لیکن چند دن نکال کر ایسی اصلاحی سہروزے میں آپ لے آئے، 3 دن اسے لگا دیے،
اس کو اس سے انشاءاللہ اس کو ایک چاشنی اور ذوق پیدا ہو جائے گا. اس کا دل ہوگا کہ ہاں واقعی تو بڑی زبردست, مجھے مزہ آیا 3 دن کے اندر, میرے بہت سے مسئلے حل ہوئے, میری نماز ٹھیک ہو گئی, تہجد مل گئی, اللہ کی توفیق مل گئی, ذکر کر لیا, تلاوت کر لی, دعا کر لی. ان چیزوں کو ایک مسلمان بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے, اور عرصے سے بعض اوقات اس کی زندگی سے وہ نکلی بھی ہوتی ہے. وہ اس کی زندگی میں یا پہلی دفعہ آ رہی ہوتی ہے یا جا کر دوبارہ آ رہی ہوتی ہے. اس سے اس کے اندر ممنونیت پیدا ہوتی ہے, احسان مندی پیدا ہوتی ہے, شکر گزار ہوتا ہے وہ اس بندے کا جس نے اس کے اوپر یہ مہربانی کی ہے. تو یہ مہربانی اپنے پورے معاشرے کے اوپر کریں, یہ مہربانی اپنے عزیز و اقارب پر کریں, اپنے دوستوں پر کریں, اپنے ماحول کے اوپر کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کی برکت سے اللہ جل شانہ ہمیں اسلام کی وہ بہاریں دکھائیں گے اور اسلام کا وہ ماحول دکھائیں گے جو پوری امت مسلمہ کے لیے خوشکن منظر ہوگا اور اللہ جل شانہ کی رضا کا باعث ہوگا. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.